بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ ناظرین، بلاول بھٹو زرداری نے 18 اکتوبر کو حیدرآباد میں ثانیہ کارساز کی 17ویں برسی کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان، ان کو بہادر ترین چیف جسٹس کا لقب دے دیا اور یہ کہا کہ ان سے پہلے جتنے بھی چیف جسٹس آف پاکستان گزرے ہیں وہ سارے کے سارے بزدل تھے۔ اب یہ بلاول بھٹو زرداری نے قاضی فائز عیسیٰ کو بہادر چیف جسٹس کیوں کہا، وہ 3 کیسز کی بنیاد پر۔ اب میں 4-5 کیسز موٹے موٹے آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ فیصلہ کر لیجئے گا کہ آیا قاضی فائز عیسیٰ ایک بہادر چیف جسٹس ہیں، یا پھر آپ سمجھ لیں کہ جو بلاول بھٹو زرداری نے ماضی کے چیف جسٹس کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں پھر وہ سمجھ لیں کہ آٹومیٹیکلی پھر وہ ہیں۔ اب ناظرین، کن 3 کیسز کی بنیاد پر بلاول بھٹو زرداری نے انہیں بہادر قرار دیا، نڈر قرار دیا؟ پہلا انہوں نے کہا جی کہ میرے نانا ذوالفقار علی بھٹو کو جو عدالتی قتل ہوا تھا اس پر فیصلہ سنا دیا۔ 44 سال کے بعد انصاف ملا پیپلز پارٹی کو اور فیصلے میں کہا گیا کہ انہیں فیئر ٹرائل نہیں ملا۔ ناظرین، کوئی شک نہیں کہ ایک اچھی بات ہے کہ ان کو انصاف ملا 44 سال کے بعد، اور یہ ریفرنس بھیجا گیا تھا کوئی 12-13 سال پہلے، 11-12 سال پہلے، جب صدر آصف علی زرداری تھے سپریم کورٹ کے اندر۔ تو قاضی فائز عیسیٰ نے آ کے یہ ٹیک اپ کیا کیس اور اس میں انہوں نے فیصلہ سنا دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ عدالت کے اندر جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کو ایک فیئر ٹرائل نہیں ملا، انہیں اپنی جو ہے وہ اس پہ میرٹ پر جو ہے فیصلہ عدالت کی طرف سے نہیں کیا گیا، تو ان کو جو ہے ایک طرح سے تسلیم کر لیا کہ سپریم کورٹ نے ایک غلط فیصلہ دے کر ایک اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو، ایک لیڈر کو پھانسی کے تختے پر پہنچایا گیا سپریم کورٹ کی غلطی کی وجہ سے، یا سپریم کورٹ جن کے اشاروں پر ناچ رہی تھی یا جن کے اشاروں پر فیصلہ سنایا تھا۔ ناظرین، بہت اچھی بات ہے کہ ان کو قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بتا دیا اور اپنے فیصلے کے اندر لکھ دیا، لیکن میں انہیں بہادر تب کہتا جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے فیصلے کے اندر یہ بھی لکھ دیتے کہ ٹھیک ہے انہیں فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا ذوالفقار علی بھٹو کو، لیکن جنہوں نے فیصلہ دیا، جن کے کہنے پر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، اب ان کا کیا کرنا ہے؟ وہ تو مر گئے، تو اب ان کی قبروں پر جا کر جوتیاں مارنی ہیں یا پھولوں کے گلدستے رکھنے ہیں؟ اگر تو قاضی فائز عیسیٰ کوئی ایسے آبزرویشن دے دیتے، کوئی ایسی ریمارکس دے دیتے یا ججمنٹ کے اندر کوئی ایسے لکھ دیتے تو پھر تو سمجھ آتی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ جیسا بہادر چیف جسٹس کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، پھر تو سمجھ آتی تھی۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری صرف 44 سال کے بعد جو انہیں انصاف ملا اس پر وہ خوش ہو گئے اور ان کا رائٹ بنتا تھا، لیکن کاش کہ وہ یہ کہتے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جنہوں نے غلطی کی آپ کم از کم کچھ لکھ کے تو دینا، وہ تو اب مر کے قبروں کے اندر چلے گئے، ان کی تو ہڈیاں ختم ہو گئیں، وہ تو اب وہ جو ہونا تھا ان کے ساتھ ہو گیا۔ لیکن جن اس وقت کے جرنیلوں نے اور جن جو طاقتور حلقے تھے انہوں نے، اور جن ججز نے، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے ہوں چاہے وہ سپریم کورٹ کے ججز ہوں، تو ان کی قبروں پر جا کے کیا کرنا ہے؟ قاضی صاحب نے کچھ نہیں بتایا۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری کے نزدیک چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بہادر ہیں کیونکہ انہوں نے ان کے نانا ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ سنا دیا اور انصاف دیا۔ دوسرا ناظرین، بلاول بھٹو زرداری بڑی کہتے ہیں جی کہ وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بہادر ہیں کیونکہ انہوں نے مشرف جو ہیں اس کو ڈکٹیٹر کہہ دیا اور یہ فیصلہ سنایا جو کسی اور جج کی ہمت نہیں تھی۔ بلاول بھٹو زرداری کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ یہ پشاور کے ایک جج تھے، پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس سیٹھ وقار احمد، انہوں نے پہلی دفعہ 2019 میں مشرف کو سزائے موت کا حکم دیا تھا، پھانسی کا حکم دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اگر وہ زندہ ہے تو اسے پھانسی دی جائے، اور اگر وہ مر چکا ہے، مشرف کے حوالے سے کہا تھا، ایک ڈکٹیٹر کے حوالے سے کہا تھا کہ اگر وہ مر چکا ہے تو اس کی لاش کو قبر سے نکال کر ڈی چوک اسلام آباد میں 3 دن تک لٹکایا جائے۔ تو وہ پھر لاہور ہائی کورٹ میں فیصلہ کیا، تو لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے جو ہے وہ کالعدم قرار دیا، اور دوبارہ جب وہ فیصلہ گیا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں جو ہے پھر قاضی فائز عیسیٰ نے بینچ بنایا، اور اس کے اوپر جب انہوں نے سنا تو وہ انہوں نے پشاور ہائی کورٹ جو وہ اس کا مخصوص بینچ تھا خصوصی عدالت کا، تو اس کے فیصلے کو برقرار رکھ دیا۔ تو اس میں قاضی فائز عیسیٰ کو کوئی کریڈٹ نہیں جاتا، ہاں کریڈٹ جاتا، وہ بہادر تب ہوتے جب قاضی فائز عیسیٰ یہ لکھتے کہ جو سیٹھ وقار ہیں
3 रुकनी बेंच था, 2-1 का फैसला आया था और जस्टिस शाहिद करीम लाहौर हाई कोर्ट वाले जो अब जज हैं वो उस खसूसी बेंच का हिस्सा थे। तो काजी फाइज ईसा अगर वो जजेस का नाम लिख के ये कहते कि जस्टिस सेठ वकार अहमद ने एक अच्छा फैसला दिया है और ऐसा ही एक डिक्टेटर के साथ होना चाहिए, तब तो था मजा कि काजी फाइज ईसा एक बहादुर हैं, एक मां ने एक बहादुर बेटा पैदा किया था, तो तब तो बिलावल को अच्छा लगता था। लेकिन बिलावल बेचारे को क्या पता था, उसने तो कहा फैसला इसने दिया, काजी ने, ठीक है। तो नाज़रीन वो एक अलग बात है, बेचारा फिर जब उसने फैसला दिया सेठ वकार अहमद ने, तो वो फिर कोरोना हुआ और उसकी फिर डेथ हो गई। वो फिर पता है आपको बंदे फिर कैसे पाकिस्तान के अंदर जब ऐसे फैसले या ऐसे इकदाम करते हैं तो फिर उनका हशर क्या होता है। तीसरा नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो कहा कि जी फैजाबाद धरना है, उसका फैसला जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दिया। उस वक्त वो जस्टिस थे, चीफ जस्टिस नहीं थे। तो बहुत बहादुरी का है कि फैजाबाद धरना टीएलपी वालों को फैज हमीद जो डीजी आईएसआई थे, ये सारा इंतजाम इन्होंने करवाया था और काजी फाइज ईसा उस वक्त के जस्टिस, और उन्होंने एक जो है वो ललकारा आईएसआई के चीफ को और उन्होंने नाम दिया, वो किसी से डरे नहीं। लेकिन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ये भी भूल गए कि जब वो चीफ जस्टिस बने तो कम से कम अपने फैसले पे अमल दरामद तो करवाते। पीडीएम की हुकूमत थी, आप सब लोग उसमें शामिल थे, लेकिन फिर भी वो अमल दरामद अपने फैसले पर जो इकदामात उन्होंने करने को कहे थे वो नहीं करवा सके। और फिर जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उस पर कमीशन बनाया, तो यही शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है, इन्होंने जो कमीशन बनाया तो इन्होंने काजी फाइज ईसा को, मतलब ये जो सहूलतकार बने हुए थे काजी फाइज ईसा इस पीडीएम की हुकूमत के, फॉर्म 47 की हुकूमत के, तो उन्होंने इनके कमीशन, इस हुकूमत के कमीशन ने काजी फाइज ईसा को झूठा करार दिया और उन्होंने क्लीन चिट दे दी डीजी आईएसआई फैज हमीद को, जो उस वक्त के डीजी आईएसआई थे। तो अब नाज़रीन अंदाजा लगा लें कि काजी फाइज ईसा इतने बहादुर हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी डीजी आईएसआई फैज हमीद को क्लीन चिट उन्हीं की हुकूमत ने दी जिनको काजी फाइज ईसा ने जिनकी मदद की इलेक्शन के अंदर बल्ले का निशान लेकर, या वैसे फॉर्म 47 की जो है वो फैसला देकर या फैसलों के अंदर ऑब्जर्वेशन देकर, जो हेयरिंग हो रही होती थी उसके अंदर ऑब्जर्वेशन देकर, रिकाउंटिंग के अंदर दोबारा इनको सीटें देकर, और उसके बाद जो ट्रिब्यूनल्स बने थे उनके मामले में सहूलतें देने के बावजूद ये हुकूमत जो है इन्होंने काजी फाइज ईसा को गलत करार दिया और डीजीआईएसआई को क्लीन चिट दे दी। कोई ऐसा मामला जो है वो नहीं हुआ था। नाज़रीन वीडियो ज्यादा बड़ी हो रही है तो मैंने सिर्फ ये 3 बातों पर आपको जो है वो बता दिया कि काजी फाइज ईसा कितने बहादुर हैं। एक और वीडियो में अगली बनाऊंगा जिसके अंदर मैं 4 केसेस का जिक्र करूंगा कि अगर वो बहादुर होते, अगर उन केसेस को किसी तरीके से वो पाया तकमील तक पहुंचाते, उनका जिक्र मैं अगली वीडियो में करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और अगर कोई इससे हटकर कोई फैसला आप समझते हैं कि बहादुरी का इंजाम जो है वो काम किया है काजी फाइज ईसा ने, तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जो है वो अपने राय से आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।